बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की आज की 50वीं किस्त में हम आपके सामने दिल्ली की रजिया सुल्ताना के बारे में बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, इस्लाम ने मर्दों और औरतों को गुलामी के शिकंजे से आजाद किया और इन्हें दुनिया का आका बनाया। ममलूकों की तारीख इस बात की गवाह है कि 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी के दौरान बहरा कैप्सियन और दरिया ओलागा के जरिए गुलामों की तजारत इंतहाई जोरों पर थी। इस दौर में वाकिंग बाशिंदे बड़ी ही वहशत खरीजी के साथ यूरोप पर मुसलसल हमले करते रहे। इन्हीं माले गनीमत और गुलामों की तलाश रहा करती थी। मशरकी यूरोप जो जागीरों की चक्की में पिस रहा था, खुसूसियत के साथ इन हमलों का निशाना बना रहा। शुमाली और मशरकी यूरोप में मर्द, औरतें और बच्चों को गिरफ्तार किया जाता, दरियाए ओलागा के जरिए नीचे लाया जाता और मुसलमान और यहूदी ताजरों के हाथों बेच दिया जाता। इब्ने फदलून ने इन गुलामों को ले जाने वाले वाइकिंग जहाजों की हालत का इंतहाई दर्दनाक नक्शा खींचा है। ममलूक का अरबी माखज़ मलक का मतलब है मालिक बनना। मुसलमानों के दरबारियों में यूरोपीय गुलामों को बड़ी मांग थी, इसलिए कि वो बेहतरीन सिपाही साबित होते थे और यूरोपीय औरतों की मांग इनकी गोरी चमड़ी की वजह से थी। ममलूकी को खुसूसी छावनियों में सबसे ज्यादा पहले जाती मुहाफिज बनने और इस्लाम पर चलने की तालीम दी जाती, फिर इन्हें फौज में शामिल किया जाता था। स्पेन में कुर्तबा के दरबारों में और कैरा में फातमी दरबारों में इन्हें जाती मुहाफिज की हैसियत से मुलाजिम रखा जाता रहा। लेकिन तुर्कों के अरूज के बाद ही ममलूक अपनी सालियतों को बरकरार ला सके। तुर्कों ने 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी के दौरान एशिया में ताकत के मराकज से अरबों और ईरानियों को बेदखल किया और खुद बादशाह घर बन बैठे। अफवाज में सिपाहियों की हैसियत से ममलूका का तकर्रर होने लगा और तुर्कों का तसल्लुत इन अफवाज पर हो गया, तो इन गुलामों को ममलूक तुर्क के नाम से पुकारा जाने लगा। इनके इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ गुलाम जो लाए गए थे वो तुर्क कबैल से तोला रखते थे। इस तरह इन्हें तुर्कों से खून की निस्बत से भी अनसियत थी और पेशा की हैसियत से भी शरीयत के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गुलाम नहीं बना सकता। इस तरह जब ममलूकों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो दूसरे ईमान वालों की तरह खुद भी आजाद बन गए और इन्हें वो हकूक मुकम्मल तौर से हासिल हो गए जो कि एक मुसलमान का खासा है। एक ऐसे दौर में जबकि बादशाह का रास्ता फौज से होकर गुजरता था, इस दौर में ममलूक न सिर्फ ये कि इंतहाई काबिल सिपाही थे बल्कि ताकत के ऐवानों से भी बहुत ही करीब थे। अपनी रेशा दवानियों के जरिए वो दरबारों की मुलाजमत से और ऊपर उठे, सलातीन की बेटियों से शादियां की और खुद बादशाह सलातीन बन बैठे। इस्लाम ने इन्हें वाइकिंग के गुलामाना जहाजों से उठाकर अफ्रीका और एशिया की ऐश से भरपूर ताज और तख्त का मालिक बना दिया। इन ममलूकों की सफर से 13वीं सदी के ईस्वी में मिस्र और हिंदुस्तान में बादशाहत के सिलसिले उभरे। रजिया सुल्ताना दिल्ली के तुर्क सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ममलूक गुलाम अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने सिपाही की हैसियत से ऐसी आला काबिलियतों का मुजाहरा किया कि इससे तेजी के साथ तरक्की देकर फौज की एक आला सलार बना दिया गया। कुतुबुद्दीन ने खुद अपनी बेटी की शादी इससे कर दी। अपने खुसर के इंतकाल के बाद अल्तमश 1211 में दिल्ली के तख्त का मालिक बन गया। इसने यह साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन सिपाही है बल्कि आला दर्जे का मतबर भी है। जब चंगेज खान ने वस्त एशिया पर 1219 में योरिश की तो अल्तमश ने कुछ तो सफारती हुकूमत अमली के जरिए और कुछ फैसला कौन फौजी ताकत के मुजाहरे के जरिए इसे हिंदुस्तान से ही दूर रखा। लाहौर और दिल्ली मंगोलों की बर्बरियत से बचा लिए गए। अल्तमश के 3 बेटे और एक बेटी थी। बेटे का नकारा होना और नायल थे। इन्हें सुल्तानत के कारोबार से ज्यादा शराब और मौसीकी से दिलचस्पी थी, इसलिए अल्तमश ने अपनी बेटी की अपना जानशीन नामजद किया। हालांकि चंद दरबारियों और काजियों ने इसके खिलाफ सुलह दी। अपने बाप की मर्जी के मुताबिक रजिया सुल्ताना सन 1236 में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी। अल्तमश एक गैर मामूली बादशाह था।
وہ نہ صرف ایک غلام کی حیثیت سے ترقی کر کے اس دور کے انتہائی طاقتور شاہی سلسلوں میں اس سے ایک کا سلطان بنا، بلکہ اس کی اپنی بیٹی کی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر اسے جانشین نامزد کیا۔ اس طرح اس نے زمانے کے دستور کو توڑا اور اپنے بیٹوں کے نااہل ہونے کی وجہ بیٹی کی اہلیت کو ترجیح دی۔ رضیہ کو فوری طور پر اس کے بھائی رکن الدین کی جانب سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ رضیہ کو خوفزدہ کرنے اور اسے تخت چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے رکن الدین نے خود اپنے بھائی کا قتل کیا۔ رضیہ ایک ماہر سیاستدان تھی۔ انہوں نے عوام کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا اور دہلی کی جامع مسجد میں عام رعایا سے انصاف کی دہائی دی۔ عوام نے حق کا ساتھ دیا۔ رکن الدین اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ شریعت کورٹ میں مقدمہ چلا جہاں اس کو سزائے موت دی گئی۔ رضیہ سلطانہ نے ہندوستان کے مطلق عنان سلطان کی حیثیت سے اپنی حیثیت منوانے میں دیر نہیں کی۔ اس نے اپنا نام کے سکے ڈالنے کا حکم دیا، جس پر عورتوں کے منارہ وقت کی ملکہ شمس الدین التمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ کو داخلایا۔ جامع مسجد میں خطبہ اس کے نام کا پڑھا گیا، لیکن اس کی بادشاہ اس وقت تک قانونی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بغداد کے خلیفہ کی جانب سے جواز کا پروانہ نہ مل جائے۔ حالانکہ بغداد کے خلیفہ نے اپنی ساری سلطنت منگولوں کے ہاتھوں گوا دی تھی، اس کے باوجود بغداد کا خلیفہ سنی اسلام کا روحانی اور رسمی سربراہ تھا اور امیر المومنین کا خطاب لیے ہوئے تھے۔ صرف وہی کسی بھی سلطان کو قانونی جواز دے سکتا تھا۔ رضیہ جو کہ ایک ترک تھی اور سنی المسلک تھی، اس نے اپنی وفاداریاں بغداد سے وابستہ کی اور یہ فرمان جاری کیا۔ امیر المومنین امام المنتصر کے نام سے ملکہ التمش سلطان التمش کی بیٹی، وہ جو امیر المومنین کی شان تبالا کرتی ہے، خلیفہ نے اسے دلی کی ملکہ کی حیثیت سے 1237 میں جزوی طور پر تسلیم کر لیا، ایک ایسے وقت میں جب منگول ایک وسیع علاقے پر قابض ہو چکے تھے اور دھیرے دھیرے بغداد کی اطراف اپنا شکنجہ کس رہے تھے۔ خلیفہ کو مشرق میں ایک سنی پشت پناہ کی اشد ضرورت تھی۔ رضیہ سلطانہ کے متعلق ہمیں زیادہ تر معلومات ابن بطوطہ کی تحریروں کے ذریعے ہی ملتی ہیں۔ یہ دنیا کا عظیم سیاح تھا۔ رضیہ سلطانہ کے انتقال کے 100 سال بعد یہ ہندوستان آیا تھا اور سن 1335 تا 1340 تک یہاں اس کی رہائش تھی۔ اس کے مطابق رضیہ سلطانہ سپاہانہ لباس میں ملبوس گھوڑے پر سوار ہو کر خود میدان جنگ میں شامل ہوا کرتی تھی۔ عدالتی فیصلے دیتی اس نے کئی نئی فتویات حاصل کی۔ وہ بذات خود ملکی امور کے متعلق وزارتی مجلس کی صدارت کیا کرتے تھے، مگر مردوں کے حسد کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک عورت کی حکمرانی ترکی فوجی سالاروں اور عمرہ کے لیے ایک ایسی کڑوی گولی تھی جسے حلق سے اتارنا مشکل تھا۔ رضیہ سلطانہ کم عمر، خوبصورت اور غیر شادی شدہ تھی۔ کئی عمرہ نے اسے شادی کا پیغام دیا، رضیہ نے ان ٹھکرا دیا۔ اس کی بجائے دربار کے ایک حبشی غلام شاہی استقبال خانے کے دربان جلال الدین یاقوت کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دہلی میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ حاسد اور ٹھکرائے ہوئے سالاروں نے اس کو اور ہوا دی۔ دعویٰ دہلی کے قاضیوں کے سامنے لایا گیا۔ یہ الزامات عائد کیے گئے کہ وہ اس مرد سے بہت زیادہ قریب ہو چکی ہے۔ قاضیوں نے یہ فیصلہ دیا کہ رضیہ سلطانہ کو تخت سے اتار دیا جائے اور وہ شادی کر کے پردہ نشین ہو جائے۔ انہوں نے ایک ترکی سالار انطونیا کو اس کا جانشین مقرر کیا۔ اس فیصلہ کا کوئی بھی اثر لیے بغیر رضیہ نے دہلی کے قلعہ سے باہر کوچ کیا اور اس سالار کا مقابلہ کیا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس سے شکست ہوئی اور وہ قیدی بنا لی گئی۔ رضیہ سلطانہ نے صرف ایک اعلیٰ درجہ کی حکمران تھی، بلکہ انتہائی خوبصورت کمسن عورت بھی تھی۔ فاتحہ انطونیا اپنی قیدی کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس نے شادی کر لی۔ دونوں نے مل کر دہلی پر چڑھائی کی، جو کہ باپ کی جانب سے عطا کردہ اس کی اپنی میراث تھی۔ بدقسمتی سے انطونیا اور رضیہ سلطانہ دونوں کے متحدہ فوج کو شکست فاش ہوئی۔ رضیہ سلطانہ جنگ سے بھاگی، تھکی ماندی اور بھوک سے نڈال ہو کر اس نے ایک کسان کے گھر پناہ لی۔ جب وہ گہری نیند سو رہی تھی تو میزبان نے دیکھا کہ مردانہ سپاہانہ لباس پہنے والے جسم پر ایک ایسا لباس ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔
تو دوستو اس نے رضیہ کو نیند میں ہی قتل کر دیا، لیکن سونے کا لباس فروخت کرتے ہوئے شہر والوں کی طرف سے پکڑا گیا۔ پرانی دلی کے ایک گمنام گوشے میں یہ بہادر عورت قبر کی تنہائی میں سوئی ہوئی ہے۔ اس کی مقبرہ تک پہنچنے کے لیے کسی بھی سیاح کو کیچڑ پیٹیوں، ٹوٹی گندی بستیوں اور کئی ایک گندے پانیوں کے نالوں کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے۔ گلی کے نکڑ پر ڈھکے ہوئے رخ پر عمدہ سادے لفاظ سے اس کے مقبرہ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ناجائز قبضوں کی اس جگہ کو تقریباً مکمل طور سے گھیر کر ختم کر دیا گیا، یہاں تک کہ سورج کی کرنیں بھی اب اس سے حسرت بھری قبر تک پہنچ نہیں پاتی۔ انتونیا کی قبر اس کے پہلو میں ہی بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی 35 نامعلوم 2 بچوں کی قبریں ہیں۔ ایک تاریخ ساز عورت کو جس کو دنیا نے جانا ہے، تاریخ نے اسے ایسی قسمت سے ایسے نام سے نوازا ہے۔ ابن بطوطہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ کس طرح عوام رضیہ کو احترام کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے۔ سن 1335 میں جب ابن بطوطہ نے یہاں کا سفر کیا تھا تو رضیہ کا یہ مقبرہ عوام کے لیے باعث احترام بن گیا تھا۔ لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ ان کی قبر پر ایک خوبصورت مقبرہ تھا جس پر گنبد آویزہ بنا ہوا تھا۔ اب ہندوستان صوفیوں کی دھرتی بن چکا تھا اور رضیہ کو بھی ایک صوفی بنا لیا گیا تھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی۔ رضیہ نے اپنے المیہ میں ہی فتح پائی تھی۔ اس نے تاریخ کو بدل ڈالا۔ عام عورتوں اور مردوں نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا کہ انہی میں سے ایک عورت، ایک غلام کی بیٹی، کس طرح ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے دنیا کی طاقتور حکومتوں میں سے ایک کے تختہ پر جلوہ افروز ہو گئی تھی۔ وہ ایک ستارے کی طرح ابھری اور حجر شہابی کی طرح آسمان سے گری۔ اس نے اپنے عروج سے بھی دنیا کو روشن کیا اور زوال سے بھی۔ اس نے اپنی اعلیٰ قابلیتوں سے یہ ثابت کیا کہ کس طرح رسم رواج کے بندنوں میں مقید کر دینے کے باوجود انہیں توڑ کر عورت ایک اسلامی ریاست کی سربراہ بھی بن سکتی ہے۔ زمان اور مکان کی تمام عورتیں اپنے حقوق کی علمبرداری کے لیے اس کا نام بطور مثال لے سکتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان کی عوامی شاعری میں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منقش رہے گا اور دور دراز ممالک کی زبانوں میں اس کے لیے احترام کے الفاظ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے۔ تو دوستو آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مصر کی ملکہ شجرۃ الدر کی تاریخ کو بیان کریں گے 51 نمبر قسط میں۔ اللہ حافظ۔